فون بند ہو گیا۔ اختیار کے دماغ میں ہلچل مچی تھی۔ وہ حیرت سے رسیور کو گھور رہا تھا۔ وہ اسی حالت میں کھڑا ہوا تمام گفتگو ذہن میں دہرا رہا تھا۔ لڑکی کی چیخ و پکار، وہ بات کرنا چاہتی تھی۔ آخر وہاں کیا ہو رہا ہے؟ وہ لوگ سلمیٰ کے ساتھ کیا کر رہے ہیں؟ اسے فون پر بات کیوں نہیں کرنے دی؟ انہوں نے جھوٹ کیوں بولا سلمیٰ کے بارے میں؟ یہ کیا گورکھ دھندا ہے؟ کیا سلمیٰ کو وہاں قید کر کے رکھا گیا ہے؟ اگر ایسا ہے تو وہ کلب کیسے آ جاتی ہے؟ اسے کس بات کا خوف ہے؟ وہ اختیار سے کیا چاہتی ہے؟ سوال در سوال، ایک معمہ تھا، ایک گتھی تھی، کیا وضاحت کی جا سکتی تھی؟ اچانک اس کے دماغ میں ایک انوکھا خیال سرسرایا اور اس نے فیصلہ کر لیا۔ غزالہ، کچھ باتیں کرنی ہیں، برا مت ماننا پلیز۔ اختیار نے مسکین صورت بنائی۔ بات تو مجھے پتا ہے تم کیا کرو گے، خیر برا نہیں مناؤں گی۔ تھینک یو، اختیار مسکرایا۔ تم نے بتایا تھا کہ سلمیٰ اور اس کی بہن دونوں جڑوا تھیں۔ سلمیٰ کا حسن دیکھ کر لگتا ہے کہ اس کی بہن بھی خوبصورت رہی ہوگی۔ ہاں، اس کا نام؟ وہ بد نصیب اب کہاں ہے؟ نام تو بتاؤ، اختیار نے اصرار کیا۔ ستارہ شیروانی۔ یقیناً اس کی تدفین پڑوس کے قبرستان میں ہوئی ہوگی۔ ظاہر ہے، باؤنڈری کے دوسری طرف شہر خاموشاں اور اس جانب شہر شور و آہنگ، زندہ افراد مر کے ادھر اور ادھر کے مردے ادھر۔ کیا بکواس ہے، غزالہ نے کہا لگایا۔ ڈر گئے کیا؟ ایسی بھی بات نہیں۔ ان بے تکے سوالات کا مقصد کیا ہے؟ میں نے رات سلمیٰ کے گھر فون کیا تھا، اختیار نے مان انکشاف کیا۔ تو یہ سوالات اسی سے پوچھ لیتے۔ اچانک غزالہ کا منہ بن گیا۔ ارے پوری بات تو سنو، پھر ناراض ہونے لگی ہو۔ سناؤ، غزالہ نے رکھائی سے کہا۔ اختیار نے ٹھہر ٹھہر کر بتایا فون پر کیا بات ہوئی اور پس منظر میں کون چلا رہا تھا۔ کیا کہہ رہا تھا؟ تم نے خواب دیکھا ہوگا۔ غزالہ کی آواز میں خفگی کا تاثر واضح تھا۔ نہیں، میں نے خواب نہیں دیکھا تھا۔ خواب نہیں تھا مطلب واقعی فون کیا تھا؟ کیا ضرورت تھی فون کرنے کی؟ پلیز مجھے غلط مت سمجھو، میں خود اس الجھن سے نکلنا چاہتا ہوں، اختیار نے بے چارگی سے کہا۔ تو نکل جاؤ، بھول جاؤ اسے۔ میرا مطلب ہے، اختیار نے احتیاط سے کہنا شروع کیا، یوں لگتا ہے کہ سلمیٰ کو اس کے گھر والوں نے قید کر کے رکھا ہے۔ وہ جس طرح چیخ رہی تھی، تمہیں کیوں یقین ہے کہ وہ سلمیٰ کی ہی آواز تھی؟ غزالہ نے اختیار کی بات کاٹ دی۔ اور اگر اسی کی آواز تھی تو اس پر کوئی پابندی نہیں ہو سکتی۔ اگر ایسا ہوتا تو وہ یہاں کلب میں نظر نہ آتی۔ یہ تو میں نے بھی سوچا تھا، تاہم کچھ تو گڑبڑ ہے، اختیار نے آہستہ سے کہا۔ وہاں سے دونوں مرتبہ انکار یا تردید کی گئی تھی، لیکن دونوں مرتبہ میں نے محسوس کیا کہ وہ سلمیٰ کی غیر موجودگی کی تردید نہیں کر رہے تھے۔ کیا مطلب یہ کہ وہ لوگ دراصل اس موضوع پر بات نہیں کرنا چاہتے۔ اختیار، تم پاگل ہو گئے ہو، غزالہ نے غصے سے منہ پھیر لیا۔ میں قبرستان جا کے دیکھوں گا، اختیار نے کھوئی ہوئی آواز میں کہا۔ کیا؟ غزالہ جھٹکے سے کھڑی ہو گئی۔ بیٹھ جاؤ، اختیار نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ چھوڑو میرا ہاتھ۔ تم میری مدد نہیں کرو گی تو اور کون کرے گا؟ اختیار نے التجا کی۔ تم آخر چاہتے کیا ہو؟ تمہیں چاہتا ہوں، اختیار فطری بے ساختگی میں کہہ گیا۔ شروع ہو گئی نا مکالمے بازی؟ تم بیٹھ تو جاؤ، ہاتھ چھوڑو پہلے۔ لو چھوڑ دیا، لیکن مت سمجھنا کہ چھوڑ دیا، جانتی ہوں۔ پھر خواہ مخواہ کی نخرے بازی؟ اختیار نے وقتی طور پر موڈ اور موضوع تبدیل کرنے کی کوشش کی۔ کیا کہا؟ نخرہ؟ پھر کہنا؟ ارے بھائی، منہ سے نکل گیا۔ یہ کہہ رہا تھا کہ بات بات پر خفا کیوں ہو جاتی ہو؟ جانتی بھی ہو کہ ہاتھ چھڑا کے جاؤ گی کہاں؟ جہاں جاؤ گی مجھے پاؤ گی۔ فلمی مکالمہ ہے شاید۔ غزالہ کو سرشاری کا احساس ہوا، تاہم اس نے خفگی کے تاثرات چہرے پر سجائے رکھے۔ اختیار بغور اسے دیکھ رہا تھا۔ کیا گھور رہے ہو؟ دیکھ رہا ہوں کہ اچھی اداکاری کر لیتی ہو۔ تم سے کم، تم سے بہت کم، وہ بولی۔ بہرحال تم غصے میں اچھی نہیں لگتی۔ صاف کہو نا کہ اچھی تو سلمیٰ لگتی ہے۔ لا حول ولا۔ پھر وہی سلمیٰ؟ تم صورتحال کو غلط زاویے سے دیکھ رہی ہو۔ اوہ، اب تم نے جیومیٹری شروع کر دی ہے۔ میں سیدھا 180 کے زاویے سے دیکھ رہی ہوں۔ تم 1-2 ڈگری کے زاویے سے دیکھو، اتنا دور مت جاؤ، اختیار مسکرا دیا۔ شروع ہو گئی پھر بکواس؟ غزالہ کے چہرے پر شفق کا ایک رنگ لہرایا۔ ہاں، یہ اچھا ہے۔ کیا؟ غزالہ انجان بن گئی۔ یہ رنگ، شرم، یہ جلوہ صد رنگ۔ غزالہ، ایک شعر سن لو۔ جی نہیں، کوئی شعر نہیں ہوگا۔ غزالہ کی دھڑکن بڑھ گئی۔
بہت خوب، تو تڑاک سے آپ جناب جی جناب تک آ گئے؟ کہاں سے چلے تھے کہاں آ گئے؟ چلو ایک مصرع ہی سہی۔ اختیار نے شوق نظروں سے اسے دیکھا۔ وہ خاموش رہی۔ خاموشی نیم رضامندی۔ اختیار بولا، لو سنو، یہ دوسرا مصرع ہے۔ بقول شاعر، خیال رہے چھوٹی سحر ہے محض چند الفاظ، بن میں غزال جیسے بہہ کے۔ غزالہ پھر چپ رہی۔ پہلا مصرع بھی بک دوں؟ بشرط یہ کہ تم جوتی نہ اتارو۔ شاعر پہلے مصرعے میں کہتا ہے، سانچے میں ڈھلا ہوا، ایک لفظ مت بولنا آگے۔ غزالہ نے از خود درفتگی میں اختیار کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ او! دونوں کی آنکھیں چار ہوئیں۔ غزالہ نے خجل ہو کے ہاتھ کھینچ لیا۔ اختیار نے گہری سانس کھینچی۔ ہاتھ پر بھی خوشبو لگاتی ہو کیا؟ تم بہت بدماش ہو۔ یہی سننا رہ گیا تھا، کبھی ہاتھ پکڑتی ہو کبھی منہ پر۔ میں واقعی جوتی سے حجامت بنا دوں گی۔ اختیار نے سر جھکا دیا۔ سر تسلیم خم ہے، اپنی مرضی کا ہیئر سٹائل بنا دو۔ تم کچھ اور کہہ رہے تھے۔ اس مرتبہ غزالہ نے موضوع تبدیل کرنے کی کوشش کی۔ ہاں، لیکن تم فوراً ناراض ہو جاتی ہو۔ دیکھو اختیار، تم خام خواہ کوئی مصیبت کھڑی کر لو گے۔ میں تمہاری بھلائی کے لیے کہتی ہوں۔ مجھے تم پر یقین ہے۔ قبرستان کیوں جاؤ گے؟ میں ستارہ کی قبر دیکھنا چاہتا ہوں۔ کیوں؟ اختیار نے رک رک کر جواب دیا، میرا خیال ہے کہ وہاں سلمیٰ کی قبر ہونی چاہیے۔ کلب میں ستارہ آتی ہے، سلمیٰ نہیں۔ غزالہ نے حیرت سے اختیار کو دیکھا اور اپنا سر پکڑ لیا۔ دونوں جانب خاموشی تھی۔ اختیار، یہ صرف تمہارا وہم ہے۔ بالآخر وہ بولی، ہو سکتا ہے۔ ایسا ہی ہے، غزالہ نے مضبوط لہجے میں کہا۔ نیز اگر تمہارے دماغ میں یہ خناس سما گیا ہے کہ یہ کوئی مافوق الفطرت قسم کا معاملہ ہے تو تمہارے لیے صرف دعا ہی کی جا سکتی ہے۔ بالفرض محال ایسا ہے بھی تو تمہاری خیریت اسی میں ہے کہ تم خود کو اس میں نہ الجھاؤ۔ اختیار نے کوئی جواب نہیں دیا۔ میں نے تمہیں سلمیٰ کے بارے میں بتایا تھا، تم نے جیسے دیکھا ہے وہ سلمیٰ ہی ہے۔ آج نہیں تو کل وہ تمہارے علاوہ کسی اور کو بھی دکھائی دے گی۔ ہو سکتا ہے کہ مجھ سے ہی مٹ بھیڑ ہو جائے، لہٰذا چند روز صبر کر لو۔ یہ ہوئی پہلی بات، غزالہ نے یقین کے ساتھ اختیار کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، اور دوسری بات یہ کہ تم قبرستان میں بھٹکنے کی شاندار حماقت سے دور رہو گے۔ مجھ سے وعدہ کرو۔ اختیار پرسوچ انداز میں غزالہ کو دیکھتا رہا۔ ٹھیک ہے۔ کیا ٹھیک ہے؟ وعدہ کرتا ہوں۔ گڈ، مجھے تمہارے وعدے پر بھروسہ ہے۔ غزالہ نے مطمئن انداز میں سر کو جنبش دی۔ اختیار غزالہ سے تو کیا کسی سے بھی وعدہ خلافی نہیں کر سکتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ ہمیشہ وعدہ کرتے وقت نہایت احتیاط سے کام لیتا تھا۔ غزالہ سے عہد کرنے کے بعد قبرستان جانے کا خیال اس نے دماغ سے نکال دیا تھا۔ وہ بے چینی سے اپنے کمرے میں ٹہل رہا تھا۔ غزالہ کا کہنا ٹھیک تھا۔ وہ یقین سے نہیں کہہ سکتا تھا کہ فون پر پس منظر میں جو لڑکی چیخ رہی تھی، آیا وہ سلمیٰ تھی یا کوئی اور۔ لیکن سلمیٰ کے علاوہ کون ہو سکتا ہے؟ اگر وہ سلمیٰ تھی تو اسے کیوں کر خبر ہوئی کہ فون کرنے والا اس سے بات کرنا چاہتا تھا؟ سب سے اہم سوال یہ تھا کہ وہ آخر کیوں بار بار اس کے بارے میں سوچنے پر مجبور ہو رہا تھا؟ یہ محض تجسس تھا یا کچھ اور؟ اسے کوئی شک نہیں تھا کہ کلب میں سلمیٰ نے اس کے ساتھ بات کی تھی۔ چند فکرے ہی سہی، دفعتاً اسے ایک نیا خیال سوجھا۔ اختیار نے گھڑی دیکھی، 11 بجنے والے تھے۔ اس نے آلٹو کی چابیاں لیں اور گھر سے نصف گھنٹے کا بہانہ کر کے نکل گیا۔ ٹھیک 11 بجے وہ سفید رنگ کے بنگلہ نمبر B166 کے قریب تھا۔ سوسائٹی کی اس جانب سناٹا تھا، کہیں کہیں کیکر اور آک کی جھاڑیاں تھیں۔ B166 کے دائیں بائیں سوسائٹی کی حدود میں مکانات کی تعداد کم تھی، خالی پلاٹ زیادہ تھے۔ اختیار نے گاڑی کی رفتار کم کر دی۔ سیکنڈ گیئر میں وہ دھیمی رفتار سے سفید بنگلے کے سامنے سے گزر گیا۔ اس دوران اس نے بغور بنگلے کا جائزہ لیا۔ گراؤنڈ فلور تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا۔ پہلی منزل کی کھڑکیوں پر دبیس پردے پڑے تھے۔ ایک کھڑکی کا پردہ ذرا سا ہٹا ہوا تھا، وہاں سے روشنی جھلک رہی تھی۔ کسی قسم کی آواز نہیں تھی۔ واحد کھڑکی میں روشنی کی جھلک نہ ہوتی تو کوئی بھی اس مغالطے میں پڑ سکتا تھا کہ بنگلہ ویران ہے۔ ممکن تھا کہ کسی اور کمرے میں بھی روشنی ہو جو پردوں کے باعث باہر نہ آ رہی ہو، تاہم ایک عجیب ناقابل فہم احساس اختیار کے زیر گردش لہو میں سرایت کر رہا تھا۔ بنگلے کے چاروں اطراف اندیکھی پراسرار چادر تنی ہوئی تھی۔ گراؤنڈ فلور کی تاریکی، حتیٰ کہ گیٹ پر موجود لیمپ بھی روشن نہیں تھے۔ ناقابل فہم سی بات تھی۔
اگرچہ سوسائٹی کی سیکیورٹی اچھی تھی، نیز 12 بجے کے بعد گلیوں میں گارڈز بھی گھومتے تھے، اسٹریٹ لیمپس بھی تھے۔ یہ اور بات تھی کہ کہیں کہیں اسٹریٹ لیمپس تاریک پڑے تھے۔ آگے 4-5 پلاٹ چھوڑ کر ایک نامکمل ڈھانچہ کھڑا تھا، غالباً زیر تعمیر پلاٹ پر کام رکا ہوا تھا۔ باہر چارپائی پر چوکی دار لیٹا ہوا تھا۔ اختیار آگے بڑھتا رہا۔ اس کے دماغ میں کھچڑی پک رہی تھی، ایک ذہنی کشمکش تھی۔ اس نے ایک بار پھر گھڑی میں وقت دیکھا۔ بالآخر اس نے فیصلہ کر کے سوزوکی آلٹو واپس گھمائی اور سابقہ رفتار سے واپس ہوا۔ اس نے آلٹو بنگلے کے برابر خالی پلاٹ کے ساتھ روک دی، ہیڈ لائٹس آف کر کے اگنیشن میں چابی گھمائی اور انجن گل کر دیا۔ وہ صرف بنگلے دیکھنے کے ارادے سے نکلا تھا، لیکن اب اس کا ارادہ بدل گیا تھا۔ اسے یقین نہیں تھا کہ یہ اس کا ذاتی فیصلہ تھا یا پھر سلمہ اسے مدد کے لیے بلا رہی تھی۔ وہ خاموش بیٹھا تجزیہ کر رہا تھا۔ اس نے سگریٹ کا پیکٹ نکالا، پھر واپس جیب میں رکھ لیا۔ سر جھٹک کر اس نے گاڑی کا دروازہ کھولا اور باہر آ گیا۔ چابی اس نے اگنیشن میں ہی چھوڑ دی۔ ہلکی ٹھنڈی ہوا تازگی بخش تھی۔ اس نے گہرے گہرے سانس لیے، مان ہوا چلنا بند ہو گئی۔ دور سے کسی کتے کے بھونکنے کی آواز آئی اور پھر خاموشی۔ سناٹا مزید گہرا ہو گیا۔ اختیار نے بالوں میں انگلیوں سے کنگھی کی اور مضبوطی سے قدم اٹھانے شروع کر دیے۔ ہوا پھر سے چلنے لگی۔ کتے کی آواز بلند ہوئی۔ وہ اندازہ نہیں لگا پایا کہ دوسری مرتبہ کتے کی آواز مزید دور سے آئی تھی یا نسبتاً قریب سے، تاہم وہ چلتا رہا۔ بی 166 کے گیٹ کے قریب پہنچ کر مان وہ ٹھٹک گیا۔ آنکھیں سکیڑ کر دور سڑک پر دیکھا۔ غالباً 300 گز کا فاصلہ ہوگا، وہاں اسٹریٹ لیمپ روشن تھا۔ وہ سایہ اس روشنی کے نیچے سے گزرا تھا، اسی لیے وہ اختیار کی نظر میں آ گیا۔ وہ چند سیکنڈ اختیار کی بینائی کی زد میں رہا اور گلی میں غائب ہو گیا۔ اس کے آگے ایک کتا تھا جس کی رسی اس نے تھام رکھی تھی۔ کون رہائشی کتے کے ساتھ جاگنگ کر رہا ہے اس وقت؟ پھر اسے خیال آیا کہ وہ خود اس وقت یہاں کیا کر رہا ہے۔ اس نے پلٹ کر گاڑی کی طرف دیکھا۔ اسی وقت تصور میں سلمہ کی چیخیں سنائی دیں۔ اختیار کو خیال آیا کہ اسے راحیل کے ساتھ آنا چاہیے تھا، یا کم از کم اسے بتا دینا چاہیے تھا۔ بہرحال اس نے وسوسوں کو ایک طرف رکھا اور آگے بڑھ کر گیٹ پر موجود گھنٹی کے بٹن پر انگلی رکھ دی۔ وہاں انٹرکام نہیں تھا۔ یہ بھی اچھا ہے، اختیار نے سوچا، کسی نہ کسی کو گیٹ پر آنا پڑے گا، ورنہ انٹرکام پر وہ کیا کہتا۔ اندر کہیں گھنٹی بجی ہوگی، لیکن آواز باہر تک نہیں آئی تھی، نہ کوئی رد عمل۔ 30 سیکنڈ گزرنے پر اس نے پھر بٹن کو دبا دیا اور 5 سیکنڈ بعد چھوڑ دیا۔ مان اسے احساس ہوا کہ گردن پر کوئی چیز رینگ رہی تھی۔ اس نے گردن پر ہاتھ مارا، پھر خود کو سنبھالنے کے لیے بے آواز ہنسنے لگا۔ بالوں کی جڑ میں جمع ہونے والی نمی پسینے کا قطرہ بن کر گردن پر اتر آئی تھی۔ اس کا دل کہہ رہا تھا کہ وہ واپس چلا جائے، شاید وہ لوٹ جاتا، لیکن اسی وقت گراؤنڈ فلور کا دروازہ کھلا۔ ساتھ ہی گیٹ پر لگے لیمپ روشن ہو گئے۔ ایک اور قطرہ گردن پر اتر کر ریڑھ کی ہڈی پر پھسلنے لگا۔ قدموں کی چاپ گیٹ کی طرف آ رہی تھی۔ بھگتو بیٹا اب، اختیار نے خود کلامی کی، کپڑوں کا جائزہ لیا، چہرے پر مسکراہٹ سجائی۔ کھٹ کی آواز کے ساتھ گیٹ میں ایک خانہ کھلا۔ اس نے غور نہیں کیا تھا، وہ توقع کر رہا تھا کہ چھوٹا گیٹ کھلے گا۔ نمودار ہونے والے چکور خلا میں ایک گول مردانہ چہرہ نظر آیا۔ خانہ اتنا بڑا نہیں تھا کہ پورا چہرہ دکھائی دیتا۔ اس کی عمر 35 کے قریب ہوگی۔ اختیار نے اندازہ لگایا، اس کی آنکھیں بھی گول گول سی لگ رہی تھیں، بال بکھرے ہوئے۔ اس کا دایاں کان اختیار کی نگاہ میں نہیں تھا۔ وہ کچھ کہے بغیر مشکوک نظروں سے اختیار کو گھور رہا تھا۔ جناب، میرا نام اختیار نیازی ہے۔ اختیار کو ہی بولنا پڑا۔ سامنے والا خاموش تھا۔ میں یہیں رہتا ہوں، میرا مطلب اس سوسائٹی میں رہتا ہوں۔ کیا آپ سلمہ سے میری بات کروائیں گے؟ بالآخر وہ مدعا نوکے زبان پر لے ہی آیا۔ جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ اختیار نے دیکھا کہ کھڑکی میں سے جھانکنے والے مخبوط الحواس شخص کی آنکھیں مزید گول ہو گئیں۔ گیٹ کی کھڑکی میں سے اس کا جتنا چہرہ نظر آ رہا تھا، وہاں حیرت کا گہرا تاثر نمودار ہوا۔ سلمہ؟ تم سلمہ کو کیسے جانتے ہو؟ اس کی آواز بیٹھی ہوئی تھی جیسے گلا خراب ہو۔ میں سلمہ سے کلب میں ملا تھا۔ کیسا کلب؟ اختیار نے اسے کلب کے بارے میں بتایا۔ کب ملے تھے؟ وہ کھانسنے لگا۔ اختیار اس کی کھانسی رکنے کا انتظار کرنے لگا، پھر بولا، اسی ہفتے میں۔ سلمہ مجھے وہاں… یہ ناممکن ہے۔ اس نے اختیار کی بات کاٹتے ہوئے گیٹ کی سپاٹ آہنی چادر پر گھونسا مارا۔ اس کی آنکھیں سرخ ہونے لگیں۔
اختیار اس کے بدلتے ہوئے تاثرات کو دیکھ کر بوکھلا گیا۔ تم جھوٹ بول رہے ہو، تم سلمیٰ سے کہیں نہیں ملے؟ اس نے اختیار کو گھورتے ہوئے کہا۔ میں جھوٹ نہیں بولتا۔ اختیار نے غصہ محسوس کیا۔ میں سلمیٰ سے کلب میں مل چکا ہوں۔ بکواس بند کرو۔ چیخنے کی کوشش میں اس کی آواز پھٹ گئی۔ وہ پھر کھانسنے لگا۔ اس کا سر ہلا تو اختیار کی نظر اس کے دوسرے کان پر پڑی۔ کان کی لو کٹی ہوئی تھی۔ تم وہی ہو جو یہاں فون کرتے رہے ہو؟ کھانسی رکنے پر اس نے سوال کیا۔ فون میں نے کیا تھا، ٹھیک ہے، لیکن جناب آپ مجھے… سلمیٰ اس دنیا میں نہیں ہے۔ اس کے جبڑے بھنچ گئے۔ آئندہ ادھر کا رخ مت کرنا۔ اسے نہیں پتا چلا کہ وہ کیسے، کب واپس گاڑی تک آیا اور کب وہاں سے نکل کر گھر پہنچا۔ اس وقت رات کے 12 بج رہے تھے۔ وہ باتھ روم میں شاور کے نیچے کھڑا تھا۔ وہ 15 منٹ تک پانی میں بھیگتا رہا۔ اس کے ہوش و حواس واپس آنے لگے۔ دماغ نے کام کرنا شروع کیا۔ وہ شوق سے باہر آ رہا تھا۔ سوچ بچار کا عمل شروع ہوا۔ اختیار نے بدن خشک کیے بغیر کپڑے پہنے شاور بند کر کے باہر آیا اور بستر پر جا گرا۔ سلمیٰ اس دنیا میں نہیں ہے۔ سلمیٰ اس دنیا میں نہیں ہے۔ کیسا ہولناک انکشاف تھا۔ وہ پسینے میں نہا گیا تھا۔ اختیار کو یاد آیا کہ اس انکشاف کے بعد اس کی زبان سے بمشکل ایک لفظ ادا ہوا تھا، سوری۔ اس کے علاوہ وہ اور کیا کہتا؟ کہنے کو کچھ تھا ہی نہیں۔ کنکٹے نے کھٹ سے گیٹ کا خانہ بند کر دیا تھا۔ اختیار جیسے عالم خواب میں گاڑی تک پہنچا۔ اگنیشن میں چابی گھماتے وقت اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ یہ لرزش اس وقت اور بڑھ گئی تھی جب گاڑی نے سٹارٹ ہونے سے انکار کر دیا۔ وہ واقعتاً ہراساں ہو چلا تھا۔ شرٹ پسینے کی وجہ سے بدن سے چپک رہی تھی۔ وہ بار بار کوشش کرتا رہا۔ یکا یک انجن بیدار ہو گیا۔ اسے کنکٹے کی آخری جھلک بھی یاد آئی۔ اس کی گول آنکھوں میں اذیت کا تاثر تھا۔ اختیار کی بحال ہوتی ہوئی یادداشت اور ذہن نے بتایا کہ گھر کی طرف واپسی کے دوران کتے والا اجنبی جس کی ایک جھلک اس نے دور سے دیکھی تھی، وہ اس کی گاڑی سے بہت قریب پھر نمودار ہوا تھا۔ وہ ہاتھ کے اشارے سے اختیار کی گاڑی روکنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اختیار اپنے حواس میں نہیں تھا۔ اسے اپنی پڑی تھی۔ وہ بھلا کہاں رکنے والا تھا؟ سلمیٰ اس دنیا میں نہیں ہے۔ سلمیٰ اس دنیا میں… سلمیٰ… وہ کروٹیں بدلتا رہا۔ 4 بجے کے بعد کسی وقت اس کی آنکھ لگ گئی۔ صبح وہ دیر سے اٹھا۔ سر میں ہلکا درد تھا اور حرارت محسوس ہو رہی تھی۔ کچھ دیر تک اسے یاد ہی نہیں آیا کہ رات کیا حادثہ ظہور پذیر ہوا تھا۔ دھیرے دھیرے اس کا ذہن بیدار ہوا۔ واش روم سے فارغ ہو کر اس نے لباس تبدیل کیا۔ وقت دیکھا، 10:30 بج رہے تھے۔ وہ کمرہ چھوڑ کر لاؤنج میں آ گیا۔ چائے کے ساتھ 2 پیناڈول پھانکی۔ گھر والوں کے ساتھ آئیں بائیں کر کے راحیل کا نمبر ملایا۔ گھر پر کیا کر رہا ہے؟ یونیورسٹی نہیں گیا؟ ہائے ہیلو کے بعد راحیل نے پہلا سوال کیا۔ یار ہلکا بخار محسوس ہو رہا تھا۔ آج آرام ہی کروں گا۔ عشق کا بخار تو نہیں ہے؟ نہیں یار، ایسی بات نہیں ہے۔ شام کو ملے گا؟ راحیل نے استفسار کیا۔ ہاں، کلب آؤں گا۔ باقی خیریت ہے نا؟ ہاں یار، خیریت ہے۔ ٹھیک ہے، میں انتظار کروں گا۔ اوکے بائے۔ اختیار نے کرسی چھوڑ دی۔ کیا ہوا؟ کیسی طبیعت ہے؟ یونیورسٹی کا وقت تو نکل گیا۔ اس کی والدہ نے تشویش کا اظہار کیا۔ کچھ خاص نہیں امی، آج آرام کروں گا، سر میں درد ہے، اختیار نے جواب دیا۔ ناشتہ نہیں کرو گے؟ امی اب کیا کروں، چند گھنٹے بعد لنچ ہی کروں گا، اپنا خیال رکھنا، والدہ نے شفقت کے ساتھ کہا۔ جی امی۔ عجیب آدمی ہو، کل غائب ہو گئے، میں انتظار ہی کرتا رہ گیا، راحیل نے شکوہ کیا۔ دونوں کامن روم میں بیٹھے تھے۔ یار ضرور آتا، رسمی عذر پیش کرنے کی عادت نہیں، سچ کہوں، سچ بھی کیا کہوں، کچھ ہے ہی نہیں کہنے کے لیے۔ مجھے تو لگ رہا ہے کہ کہنے کے لیے بہت کچھ ہے۔ مجھے نہیں یاد پڑتا کہ تو نے کبھی وعدہ خلافی کی ہو، اب بتا دے کل کیوں نہیں آیا؟ اختیار خاموش رہا۔ وہ فرش پر کسی غیر مرئی نکتے کو گھور رہا تھا۔ کیا ہوتا جا رہا ہے تجھے؟ یار اپنی شکل دیکھ آئینے میں، ہم غریبوں کا ہی خیال کر لے، راحیل نے اس کا شانہ پکڑ کر ہلایا۔ اختیار نے سر اٹھا کے خالی خالی نظروں سے دوست کو دیکھا۔ راحیل نے حیرت سے اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ مان اس نے اختیار کا ہاتھ پکڑ لیا۔ یہاں سے نکل، باہر چلتے ہیں۔ اختیار تھکے تھکے انداز میں کھڑا ہو گیا۔ کچھ دیر بعد دونوں سبزہ زار میں بیٹھے تھے۔ یار اختیار، تو نے مجھے ڈرا دیا ہے۔ میں اتنا تو سمجھ سکتا ہوں کہ جو بھی بات ہے وہ سلمیٰ سے متعلق ہے۔ ہاتھ جوڑتا ہوں تیرے آگے، اس چکر سے نکل جا۔ راحیل، میں کسی چکر میں نہیں ہوں۔ اختیار، تو جھوٹ نہیں بولتا۔
ہاں میں حتی الامکان بچتا ہوں، میں یہ بھی سمجھ رہا ہوں کہ تو کیا کہنا چاہ رہا ہے، پھر بتا دے جو تیرے دل میں ہے۔ یہ پوچھ کہ میرے دل میں کون ہے۔ چلو سوال تھوڑا گھما لیتے ہیں، بتائیے آپ کے دل میں کون ہے؟ راحیل نے کہا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا جناب کو نہیں معلوم؟ معلوم تو ہے لیکن کچھ شک ہونے لگا تھا۔ کیسا شک؟ اختیار نے استفسار کیا۔ راحیل چند سیکنڈ خاموش رہ کر بولا، شک یہی کہ کہیں سلمہ… بس یار گالی نہ دے، محبت ایک ہی بار ہوتی ہے، تجھے مجھ پر یقین نہیں ہے؟ یقین ہے لیکن آخر پھر مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ سلمہ ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ غزالہ کی جگہ لینے والی ہے۔ پھر؟ راحیل نے کریدا۔ پھر یہ کہ… اختیار چپ ہو گیا۔ راحیل نے بے چینی محسوس کی، تاہم خاموش رہا۔ اختیار نے گہری سانس لے کر جملہ کہا، پھر یہ کہ پرسوں میں اس کے گھر گیا تھا۔ سلمہ کے؟ راحیل نے بے یقینی سے اختیار کو دیکھا۔ ہاں۔ خاموشی کا ایک طویل وقفہ آیا، پھر راحیل نے یک لفظی سوال کیا، کیوں؟ پتہ نہیں، جواب ملا۔ یہ کیا بات ہوئی؟ بات یہ ہے کہ میں نے دوسری مرتبہ وہاں کال کی تو پس منظر میں سلمہ چیخ رہی تھی۔ وہ مجھ سے بات کرنا چاہتی تھی لیکن اسے فون تک نہیں آنے دیا گیا۔ مجھے یوں لگا کہ اس کے ساتھ کسی قسم کی زبردستی کی جا رہی ہے۔ دوسرے یہ کہ وہ جب بھی مجھے یہاں نظر آئی تو میں نے محسوس کیا کہ اسے مدد کی ضرورت ہے۔ ایک مرتبہ میری یہاں پر اس سے مختصر بات بھی ہوئی تھی۔ در حقیقت میں پرسوں محض اس کا گھر دیکھنے گیا تھا، پھر پتہ نہیں کیسے میں گیٹ پر پہنچ گیا۔ اختیار نے آگے کی تمام رودات بیان کر دی۔ غزالہ کتنا جانتی ہے؟ راحیل نے سوال کیا۔ وہ ہر بات سے آگاہ ہے، سوائے پرسوں والے واقعے کے۔ وہ بھی میں مناسب وقت پر اسے بتا دوں گا۔ پرسوں تم نے کیا سمجھا؟ حقیقت یہ ہے کہ اس رات پگلوٹ نما شخص کی آخری بات میرے سر پر بم کی طرح پھٹی تھی۔ میں بدحواس ہو گیا تھا، شاید اس لیے کہ مجھے پہلے سے کچھ وہم تھا۔ اب کیا سوچا تو نے؟ میں کنفیوز ہوں۔ کوئی اور ایکشن کرنے کا پروگرام بنایا؟ فی الحال تو دماغ میں کچھ نہیں آ رہا۔ تم کیا کہتے؟ بات یہ ہے کہ جنات اور ارواح پر تو میں یقین رکھتا ہوں، لیکن یہ ایک الگ دنیا ہے۔ بھوت پریت قسم کی چیزوں کو میں نہیں مانتا۔ پھر تو اس واقعے کی توجیہ کس طرح پیش کرے گا؟ سیدھی سی بات ہے، رات کا وقت تھا، تو پر اعتماد نہیں تھا، پہلی مرتبہ وہاں گیا تھا، بلکہ گھر ڈھونڈتا ہوا پہنچا تھا۔ گھبراہٹ میں تو کسی اور گھر پر پہنچ گیا۔ اختیار کا دماغ روشن ہو گیا، اس کی آنکھوں میں چمک نظر آئی۔ کچھ سوچ کر اس نے کہا، یار کیا خوب نکتہ اٹھایا ہے تو نے۔ جواب نہیں۔ اس امکان کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، لیکن اس آدمی نے مجھ سے جھوٹ کیوں بولا؟ سامنے کی بات ہے، غلط وقت پر غلط گھر پر جا کر تو نے غلط سوال کر دیا۔ وہ آدمی سو رہا ہوگا، غصے میں ہوگا، جھوٹ بول کر اس نے تیرے ساتھ مذاق کیا، اس طرح اپنا غصہ اتار کر بدلہ بھی لے لیا۔ ہر ایک کا الگ الگ انداز ہوتا ہے۔ کمال ہے، تیرا دماغ تو شاطروں کے مانند کام کر رہا ہے۔ اختیار نے اظہار حیرت کیا۔ نہیں، ہم تو گھاس کھودتے رہتے ہیں، میرا یہ مطلب نہیں تھا۔ مجھے علم ہے کہ تو اپنا پرانا دھندا چھوڑ چکا ہے۔ اختیار کی آنکھوں میں شرارت نظر آئی۔ بہت اچھے، صاحب کی طبیعت بحال ہونا شروع ہو گئی ہے۔ دونوں ہنسنے لگے۔ اچانک اختیار کی ہنسی میں بریک لگا۔ کیا ہوا؟ یار، اختیار نے سر کھجایا، لیکن اس آدمی کو یہ کیسے پتا چلا کہ میں سلمہ کے لیے فون کرتا رہا ہوں؟ راحیل چونکا، اس کی پیشانی شکن آلود ہو گئی۔ بات میں وزن ہے، وہ پرسوچ انداز میں بڑبڑایا۔ یار اختیار، تو نے ساری منطق پر پانی پھیر دیا۔ اب کیا کہتا ہے؟ اس کا مطلب تو صحیح جگہ پہنچا تھا۔ بات اتنی رہ جاتی ہے کہ اس آدمی نے جھوٹ کیوں بولا؟ غالباً اس کا جواب میں دے چکا ہوں۔ یعنی وہ سو رہا تھا، غصے میں آیا اور ایک اجنبی کو دیکھ کر اس نے جھوٹ بول کر بدلہ لے لیا، اور جب تم نے وہاں فون کرنے کی بھی تصدیق کر دی تو وہ مذاق کو آخری حد تک لے گیا۔ ہاں، ایسا ہو سکتا ہے۔ ہو نہیں سکتا، ایسا ہی ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن اب کیا کروں؟ کچھ نہیں کرو، نارمل رہو، غزالہ کے ساتھ ہنسو بولو، فی الحال اسے پرسوں والی بات نہ بتاؤ۔ میرے دماغ میں ایک آئیڈیا رینگ رہا ہے، راحیل نے کہا۔ آئیڈیا نہیں ہوا، کیچوا ہو گیا۔ اختیار کی رگ پھر پھڑک اٹھی۔ کیچوا ہی صحیح، کیا کہتا ہے کیچوا؟ کیچوا بولتا نہیں ہے، اشارہ کرتا ہے۔ راحیل نے ہاتھ سے لہریے بنائے۔ اچھا یار، اب بک بھی دے۔ بظاہر لگتا ہے کہ وہ یہاں نئی ممبر ہے۔ ہاں، پھر تو آفس میں اس کا ریکارڈ بھی ہوگا۔ اختیار اچھل پڑا۔ واہ استاد، کیا کہنے، جواب نہیں۔ میں آفس میں اس کا ریکارڈ چیک کرتا ہوں۔
لیکن یار وہاں تو زیادہ تر بیگ صاحب ہوتے ہیں اور وہ ایک سن کی ہیں، تو یہ کام کیسے کرے گا؟ جان میں بیگ صاحب سے بڑا سن کی ہوں۔ اچھا، کبھی کبھی شک تو ہوتا ہے مجھے کہ تیرا کوئی اسکرو ڈھیلا ہے۔ تو پھر بہکنے لگا۔ اچھا بتا کیا کرے گا؟ وہ گولی ہے نا؟ گولی؟ اختیار نے خوفزدہ انداز اختیار کیا۔ اور ڈھکن بیگ صاحب کا چپڑاسی گلزار ہے نا؟ او اب سمجھا۔ لیکن گولی کیا کرے گا؟ گولی کچھ نہیں کرے گا، جو کچھ کروں گا میں کروں گا۔ بس گولی کو گولی دے کر بیگ صاحب کو کچھ دیر کے لیے جگہ سے ہٹانا پڑے گا۔ بھائی ایسی کون سی گولی ہے تیرے پاس؟ اپنے دماغ کو مت تھکا، بس تو۔ راحیل مان چپ ہو گیا۔ غزالہ آ رہی ہے، اس نے سرگوشی کی۔ اختیار نے رخ بدلے بغیر راحیل کے ہاتھ پر ہاتھ مار کر کہا بلند کیا۔ راحیل نے بھی جواباً دانت نکالے۔ غزالہ قریب آ گئی تھی۔ کامیڈی شو چل رہا ہے، سنبھالو اسے، راحیل نے کہا لگاتے ہوئے اختیار کو آنکھ ماری۔ میں چلا۔ وہ ہاتھ ہلاتا ہوا رخصت ہو گیا۔ طبیعت ٹھیک ہے؟ اس طرح کہا بار پہلے نہیں دیکھا۔ غزالہ نے بغور اختیار کے تاثرات دیکھے۔ آؤ بیٹھو، کچھ نہیں بس۔ یہ دراصل راحیل بھی بعض اوقات جوکر ہی بن جاتا ہے۔ اختیار نے جواب دیا۔ کیا خیال ہے، بازی لگاؤ گی؟ ہار جاتی ہوں پھر صحیح، تم ہار کے بھی جیت جاتی ہو۔ اختیار نے اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ اف توبہ ہے، بات سے بات نکالنا کوئی تم سے سیکھے۔ یوں لگتا ہے کہیں اور کا ارادہ ہے۔ ہاں، شمسا کے پاس جا رہی تھی، غزالہ نے کہا۔ ٹھیک ہے تم ملو، میں بھی چلتا ہوں، کل بازی لگائیں گے۔ اختیار کھڑا ہو گیا۔ چلو جاؤ۔ کیا مطلب، بھگا رہے ہو؟ نہیں بھائی، اختیار نے سگریٹ کا پیکٹ نکالا۔ ایک سگریٹ پھڑکا دوں پھر نکلتا ہوں۔ اختیار گھر جانے سے قبل ادھر ادھر گاڑی گھماتا رہا، پھر سوسائٹی سے باہر نکل گیا۔ زندگی میں اس سے پہلے کوئی اس بری طرح اس کے حواس پر سوار نہیں ہوا تھا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ جب تک راحیل کی جانب سے کوئی نئی اطلاع نہیں آتی، وہ سلمیٰ کی جانب سے دھیان ہٹا کے رکھے گا۔ تمام خیالات جھٹک کے اس نے سیدھا گھر کا رخ کیا۔ ڈنر کے بعد بھی اس نے کچھ دیر اپنے کمرے میں جانے سے پرہیز کیا۔ جب سے اس نے سلمیٰ کو دیکھا تھا، الگ تھلگ سا ہوتا جا رہا تھا۔ اس نے محسوس کیا کہ گھر کے افراد نے بھی نوٹ کرنا شروع کر دیا تھا، چنانچہ پہلے کے مانند وہ باتیں کرتا رہا۔ ٹی وی دیکھا اور 1 گھنٹے بعد اپنے کمرے میں آ گیا۔ فون کی گھنٹی سے اس کی آنکھ کھلی تھی۔ اختیار نے آنکھیں مسلتے ہوئے سائیڈ ٹیبل پر الارم کلاک کی طرف دیکھا۔ 1:30 بج رہے تھے۔ ایک فون سیٹ لاؤنج میں بھی تھا۔ وہ جھٹکے سے اٹھا اور ریسیور اٹھا لیا۔ گھنٹی بجنا بند ہو گئی۔ ہیلو، اختیار نے خمار آلود آواز میں کہا۔ سلمیٰ سے دور رہو۔ کیا بکواس ہے، کون ہے؟ سلمیٰ سے دور رہو، یہی فقرہ بار بار دہرایا گیا۔ لہجہ اکھڑ تھا، آواز بیٹھی بیٹھی لگ رہی تھی۔ وہ اس دنیا میں نہیں ہے، وہ مر چکی ہے۔ اس سے دور رہو ورنہ تم خود کو بھی دوسری دنیا میں پاؤ گے۔ اختیار نے بستر چھوڑ دیا۔ وہ کمرے میں ٹہل رہا تھا۔ اس نے آواز پہچان لی تھی۔ غالباً اس کا گلا پہلے سے بہتر حالت میں تھا۔ آخری الفاظ میں انتہائی سنجیدہ قسم کی دھمکی پوشیدہ تھی۔ اسے فون نمبر کیسے ملا؟ دھمکی سے واضح تھا کہ وہ آدمی اختیار کی رہائش گاہ سے بھی واقف ہے۔ اس کے فکرے اختیار کی سماعت میں گونج رہے تھے۔ الجھی ہوئی صورتحال مزید الجھ گئی تھی، بلکہ خطرناک رخ اختیار کر رہی تھی۔ سوچ سوچ کے اس کا دماغ دکھنے لگا۔ وہ بستر پر بیٹھ گیا۔ عجیب معاملہ ہے، اگر وہ مر چکی ہے تو میں اس کے قریب کیسے جا سکتا ہوں؟ اگر وہ زندہ ہے تو وہ جھوٹ کیوں بول رہا ہے؟ وہ کون ہے؟ سلمیٰ کا بھائی یا کوئی اور؟ اختیار کا دماغ سن ہونے لگا۔ وہ لیٹ گیا۔ وہ سب کچھ بھلا کر سونے کی کوشش کر رہا تھا، تاہم نیند کی دیوی روٹھ چکی تھی۔ دفعتاً فون کی گھنٹی پھر بجی۔ وہ گویا اچھل پڑا۔ اب کون ہے؟ کیا وہی آدمی؟ لیکن وہ دوبارہ فون کیوں کرے گا؟ تیسری گھنٹی بجنے سے قبل ہی اس نے فون اٹھا لیا۔ اختیار صاحب، ایک سریلی مگر دھیمی آواز آئی۔ اختیار کا دل حلق میں دھڑکنے لگا۔ یہ کیا؟ یہ تو سلمیٰ کی آواز تھی۔ وہ دنگ رہ گیا۔ ہاں، ایک لفظ بمشکل اس کے منہ سے نکلا۔ یہ کیا عقدہ لا یخل ہے؟ کیا آپ میری مدد کرو گے؟ اختیار کی دھڑکن بڑھتی جا رہی تھی۔ اس کی سماعت تو دھوکہ نہیں دے رہی تھی۔ میں ہوں، میں سلمیٰ ہوں، میں جانتا ہوں۔ اختیار کے تصور میں سلمیٰ کا سحر انگیز سراپا ابھرا۔ سلمیٰ کی جادوئی سرگوشی نما آواز نے اسے اپنی گرفت میں لینا شروع کر دیا۔ مجھے آپ کی مدد چاہیے، وہ بولی۔ آواز میں عجلت کے ساتھ خوف کا عنصر بھی شامل تھا۔ میں کسی کو نہیں جانتی، صرف آپ سے بات کر سکتی ہوں۔
کیا آپ میری مدد کرو گے؟ آخری فکرے میں خوف ہی خوف تھا۔ میں وہ بے اختیار ہونے لگا۔ جاوید جلدی آ جاؤ، سلمیٰ نے جیسے التجا کی۔ میں گھر کے پاس ملوں گی، اس نے تیزی سے کہا اور فون بند کر دیا۔ اختیار رسیور کو گھورتا رہا، پھر اسے کریڈل پر رکھ دیا۔ وہ گزشتہ مردانہ کال اور دھمکی کو فراموش کر چکا تھا، تاہم سوچ رہا تھا کہ اچانک اس نے جاوید کیوں کہا؟ شاید گھبراہٹ میں۔ سلمیٰ کی مترنم آواز کہہ رہی تھی کہ وہ سخت مصیبت میں ہے۔ اس نے فون کیسے کیا؟ مصیبت کیسی ہے؟ وہ کیا کر سکے گا؟ وقت کیا ہو رہا ہے؟